عقیدہ ہے توحید کا اعلان کرنا کہ اللہ ایک ہے، اور ایک اپنی رسالت کو ان تک پہنچانا کہ ہمیں اللہ نے اپنا رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن کسی کتاب میں یا کسی نبی اور پیغمبر اور رسول کی سیرت میں سورہ اخلاص کا اللہ نے نزول نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کا پیغام تو انہوں نے دیا ہے۔ ایک ہے، دیکھیں، ایک ہے وحدانیت یا توحید، ایک ہے عقیدہ توحید۔ ایک ہے توحید، اللہ کا ایک ہونا، اور ایک ہے عقیدہ توحید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر کی گفتگو میں، ان کی سیرت میں، ان کے کلام میں اللہ کی توحید کا درس ہوتا رہا، مگر عقیدہ توحید کا جو تتمہ ہے، جو خلاصہ ہے، وہ اللہ نے زبان مصطفیٰ سے بیان فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید کی جو آخر ہے، جو انتہا ہے، جو خلاصہ ہے، جو تکمل ہے، جو مکمل ہے، وہ اللہ نے حضور کی زبان سے۔ قرآن میں کہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ آپ اعلان کر دے کہ میں ایک ہوں۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، جنہیں اللہ نے اپنی خلت کا لباس عطا فرمایا، جنہیں امام الناس کا لقب عطا فرمایا، جنہیں اپنا خلیل بنایا اللہ نے، تو انہیں بھی نہیں کہا۔ کسی نبی کو، کسی پیغمبر اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، صرف یہ فرما دیا، اللہ اکبر، کہ جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقربا کو، اپنے اعزا کو، اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کرو اور انہیں ڈراؤ اور انہیں یہ کہو کہ اللہ کو مانو اور مجھے رسول مانو۔ مجھے کیا مانو؟ رسول مانو۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی آن دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کل سے فرمایا، اور کل کے اندر جو ذات پنا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ اب اللہ رب العزت جو ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ رسالت کا تصور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کس کا؟ بولیے نا۔ اب یہاں دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اپنی فکر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، یا آپ یہ کر رہے ہیں تو شرک کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں تو شرک کر رہے ہیں، آپ کی توحید پکی نہیں، آپ کا عقیدہ توحید کمزور ہے۔ تو آپ یہاں سے یہ اندازہ لگا لیں تیری میری بات کی کیا ویلیو ہے، تیرے میرے علم کی کیا ویلیو ہے، کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے ایک ہونے کا اعلان اپنے محبوب کی زبان سے کر رہا ہوں، زبان سے کروا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں، کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرنے سے میرے عقیدہ پختگی میں نہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کوئی کمی ہوتی ہے، بلکہ مجھے ہی دیکھو، رب فرما رہا ہے، مجھے دیکھو کہ میں اپنے ایک ہونے کا اعلان اپنے مصطفیٰ کی زبان سے کروا کے یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب تک تم اپنے محبوب نبی کو نہیں مانو گے، اس کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش نہیں کرو گے، تو مجھے اپنا عقیدہ توحید بھی مکمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تو حضور کی زبان سے اپنے ایک ہونے کا اعلان کروائے اور کہے کہ اگر میرا نبی اپنی زبان سے عقیدہ توحید کا اظہار کرے کہ لوگوں کو اے میرے محبوب آپ فرما دیں، ہو واللہ، وہ اللہ احد ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی زبان اگر استعمال ہوگی تو میرا عقیدہ توحید نہ صرف بیان ہوتا ہے بلکہ اور زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے رسول کا واسطہ ماننا پہلے ضروری ہے۔ رسالت کا واسطہ اگر حضور کا وسیلہ، یہیں سے پتہ چل جائے کہ جب تک حضور کا وسیلہ نہیں مانیں گے، آقا کی زبان کا اقرار نہیں مانیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان توحید کو نہیں مانیں گے، تو رب ذوالجلال کے توحید پر جو عقیدہ ہے توحید ہے وہ تو ویسے ہی کمزور ہو گیا۔
وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کل کو عنوان رسالت بنایا ہے اور هو اللہ کو عنوان توحید بنایا ہے، کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، وصال مبارک ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد خاکی ابھی حضرت اماں عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہے، حضور کے گھر میں ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے تنکا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو اس تنکے سے بھی نیچے، ہماری اوقات تو اس تنکے سے بھی کم ہے، ہم تو اس تنکے کے برابر بھی نہیں ہیں، مگر آقا آپ آئے تو ہماری پہچان بنی، آپ آئے تو ہماری پہچان بنی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ رب کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ رب وہ ہے جو اللہ ہے، رب وہ ہے جو اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ یا اللہ، آپ کی پہچان کی وجہ سے ہم نے اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت پر اقرار بھی کیا اور اس کو مان بھی گئے۔ یہ اصحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اب دیکھیں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جی آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ بات کر کے تو یہ تو جی توحید تو کمزور ہو گئی۔ تو توبہ نعوذ باللہ، جب اللہ تعالیٰ زبان مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ، ذریعہ مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ کو اپنی توحید کے اقرار کے لیے استعمال فرما رہا ہے اور حکم جاری فرما رہا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو میرے ہیں، کیا فرما رہا ہے؟ جو میرے ہیں، جو میرا محبوب ہے، جو میرے محبوب ہیں، ان کا نام جتنی مرتبہ لوگو، میری توحید کچی نہیں ہوگی، پکی ہو جائے گی۔ کچی نہیں ہوگی، پکی ہو جائے گی۔ یہ تمہارا ذہن کچا ہے، یہ تمہارا ذہن کچا ہے۔ میں تو بار بار اپنوں کی مثالیں دیتا ہوں کہ اگر میروں کو مانو گے تو میری توحید اور زیادہ پختہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دوسرا جو کنسیپٹ ہے سورہ اخلاص میں، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رشان حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے، کوئی روزے نہ رکھے، اسے اس سے کیا لینا دینا؟ اس سے لینا دینا کیا ہے؟ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ اے میرے محبوب، اگر سارے ہی نیک ہو جائیں، اگر سارے ہی نیک ہو جائیں اور صرف عبادت کرنے والے بن جائیں تو مجھے وہ مخلوق قبول ہی نہیں ہے۔ ایسی مخلوق جو صرف نیکی کرنے والی بن جائے وہ مجھے قبول ہی نہیں۔ اگر اسے قبول ہوتی تو پھر فرشتے ہی کافی تھے جی۔ وہ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ اگر کوئی گناہ کر کے مجھے مان کے پچھتا کے معافی مانگے گا تو میری عقیدہ توحید میں اور زیادہ نکھار آ جائے گا، میرے عقیدہ توحید میں اور زیادہ نکھار آئے گا، اور میں کہوں گا کہ میرا بندہ گناہ کر کے پچھتا کے معافی مانگ کے آیا ہے، اللہ فرماتا ہے یہی میری بے نیازی ہے۔ تم نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، تم مجھے نہ مانو، مجھے کیا ہے؟ اب بے نیازی کسے کہتے ہیں؟ ہم بندے کے بارے میں بھی تو کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا ہی بے نیاز ہے جی، بڑا ہی بے نیاز ہے۔ کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی ایک کنال کے گھر میں رہ رہا ہے، کسی کو اللہ نے 7 بیٹے دیے ہیں، کسی کو نہیں دیا، کسی کو اچھی نوکری دی ہے، وہ اچھا کھا رہا ہے، وہ بندہ یار بڑا ہی بے نیاز ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں کسی کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہے بے نیاز ہونا، اس کو کسی کی پرواہ
نہیں ہے اس کو یہ بے نیازی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ہر عمل سے بے نیاز ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ نماز پڑھ کے جا رہے ہو تو میں کہوں گا میرا بندہ مجھے راضی کر کے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 1000 نفل میں نے پڑھا ہے تو وہ متاثر ہو جائے گا کہ میرے بندے نے 1000 نفل پڑھا ہے تو میں اس کی بخشش کر دوں گا. فرمایا نہیں، میں اس چیز سے بھی بے نیاز ہوں، اور میں یہ بھی بے نیاز ہوں کہ 100 کا قتل کر کے آ رہا ہے تو میں اتنا بے نیاز ہوں کہ کہتا ہوں اسے بھی جنت میں ڈال دو. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہے رب کی بے نیازی کہ بندے پھول نہیں جانا کہ میں نے تو 10 حج کیے ہوئے ہیں، میں تو رہتا ہی خانہ کعبہ میں ہوں، مجھے تیری اس عبادت سے کیا سروکار. ہاں میں بے نیاز ہوں. اور فرمایا نا سبحان اللہ عما یشرکون، میرے بارے میں اللہ فرماتا بندے کہتے ہیں، بندے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے اور کرتے رہی دنیا، کوئی ستاروں کو اپنا خدا مانتا ہے، کوئی جو ہے زمین کے کسی حصے کو کوئی بت بنا کے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنا کے کہتے ہیں یہ ہمارے خدا ہے. رب فرماتا میں بے نیاز ہوں. میں کیا ہوں؟ مجھے کیا پتا، مجھے کیا خبر تم کیا کر رہے ہو. ہاں میری نیاز مندی اس کے لیے ہوگی جو سارا کچھ چھوڑ کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، اور پہلے ہاتھ ایسے کر کے کہے گا بس یا اللہ سب چھوڑ دیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، پھر رکے گا. ایک کیفیت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ اکبر، بندے سب کچھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ باندھ کے مجرم بن کے کھڑا ہو جا، پھر ایسا ایسا رکوع کی حالت میں آ کہ یا اللہ میں نے آدھا چھوڑ دیا. پھر اللہ فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کے جب تیری یہ سب سے اعلیٰ تیری جسم کا حصہ، یہ پیشانی، یہ تیری جبین، یہ تیرا ماتھا نیچے زمین میں جھک جائے گا اور تو کہے گا یا اللہ میری اوقات ہی نہیں رہی. رب فرماتا ہے یہی میرا عقیدہ ہے، دیکھ تو جھک کے دیکھ، تیری شان آسمانوں پہ بلند کر دوں گا، تیری عزت آسمانوں پر بلند کر دوں گا. اور فرمایا میرے حبیب تیری معراج یہ ہے کہ تجھے ساری کائنات سے اٹھایا، زمین بھی نیچے، ہر چیز نیچے اٹھا کے تجھے اپنا بلا حجاب دیدار کروایا. اور تیرا امتی جب سجدہ کرے گا تو سجدے میں کہوں گا الصلاۃ معراج المومنین. اے بندے اب تو اپنی آنکھیں بند کر، تیری آنکھیں کچھ نہیں دیکھ رہی، تیری بندہ قیام میں کھڑا ہے، ہو سکتا اس کو احساس ہو میرے دائیں کون ہے میرے بائیں کون ہے. بندہ قیام میں کھڑا ہے، اس کو احساس ہو کہ میرے آگے پیچھے احساسات ہیں، میرے ادھر بھی نمازی ہیں پیچھے بھی نمازی ہیں، گزر کون رہا ہے. مگر جب سجدہ ہوتا ہے بندے کو نظر کچھ نہیں ہوتا. رب فرماتا ہے اپنی یہ آنکھیں بند کر، اب تیرے دل کی آنکھیں کھول کے کہتا ہوں اب تو مجھے پہچان گیا، میں تجھے پہچان گیا. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے نا، یہ تو ہے تصور کی بات کہ ہم اپنی اس عبادت میں اللہ کو کس طرح اللہ کی فکر کو لے کے آتے ہیں. یہ ہے عقیدہ توحید. وہ عقیدہ توحید نہیں ہے کہ جس میں ہم کسی کے بھی عمل کو دیکھ کے فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں. جی یہ تو شرک کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. پھر قرآن مجید تو پھر اتنے معاملات ہیں. اب سمپل سی بات لے لے کہ اگر کوئی حضور غوث اعظم کا نام دعا میں لے لے تو بھائی یہ تو شرک ہو گیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شاہکار جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی. تیرا میرا وضو تو دوسری نماز میں قائم نہیں رہتا. یہ کوئی گپ نہیں ہے، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، وہ تابعین کہہ رہے ہیں جن پر عبادت بھی رقص کرتی تھی. اور ہم ان پر بات کرتے ہیں ہماری اوقات کیا ہے، ہماری عبادت کیا ہے، ہمارا علم کیا ہے. ہم ان پر بات کرتے ہیں، ان کی بات کرنے سے یہ تو شرک ہو گیا. آپ نے داتا گنج بخش علی حجویری کی بات کر دی، یہ تو شرک ہو گیا. بھئی یہ اللہ کی توحید اتنی کچی نہیں ہے. اگر اللہ کی توحید اتنی کچی ہوتی تو وہ تو اللہ کے نام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بھی تو صورتوں پر لگ سکتا تھا نا.
کہ یہ سورۃ الرحمن ہے، یہ سورۃ الرحیم ہے، یہ سورۃ الجبار ہے، یہ سورۃ القہار ہے، یہ سورۃ الملک ہے، یہ سورۃ السبحان ہے، یہ سورۃ السمیع ہے، یہ سورۃ العلیم ہے، اپنے نام پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ البقرہ، گائے کے نام پہ سورت۔ یہ تو بہت بڑا شرک ہو گیا جی، گائے کے نام پہ سورت۔ سورۃ النمل، شہد کی مکھی کے نام پہ سورت۔ سورۃ النحل، سورۃ النحل، شہد کے نام پہ سورت۔ آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء، انبیاؤں کے تذکر کے نام پہ سورت۔ اچھا جی آگے چلیں، سورۃ النساء کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرا تو عقیدہ توحید کچا ہو رہا ہے یہاں، ہمارے علم کے مطابق تو توبہ نعوذ باللہ۔ سورۃ النساء، خاتون، خواتین، عورتیں، خواتین کے نام پہ سورت، سورۃ النساء۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رب یہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے محبوبوں کا نام لوگے تو میری عقیدہ توحید میں فرق نہیں پڑے گا، کمی نہیں آئے گی اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، بس بات یہ ہے کہ چونکہ ایک ذہن بنا دیا جاتا ہے اور وہ ذہن غلط ہوتا ہے۔ وہ بے نیاز اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ کسی کو اس نے جنا ہے، ولم یولد نہ اس سے کوئی جنا گیا نہیں، یعنی نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے برابر۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب ہمارے اندر ہم سنتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ آپ اور میں نہیں دیکھتے؟ بولیے نا، دیکھتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک کمال ہے اس کی شان کا، اور بندوں کو اس نے صفات سے نوازا ہے۔ اللہ ایک ہی ہے، اس کا ذاتی نام اللہ ہی ہے، باقی اس کی صفات ہے۔ اس نے بندوں کو اپنی صفات میں سے مختلف خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں تو کہوں جی یہ تو شرک ہو گیا۔ اب ڈاکٹر جو ہے کسی کا علاج کر کے ٹھیک کرتا ہے تو بھائی وہ تو ڈاکٹر بھی دوائی دیتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ یہ بھائی دوائی تو میں دے رہا ہوں لیکن شفا کون دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شفا تو میں دیتا ہوں لیکن قرآن پڑھو یہ بھی شفا ہے۔ تو کیا عقیدہ توحید اس سے کچا ہو رہا ہے؟ صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ شرک کی جڑ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے، ہمارے آقا نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ، بخاری مسلم سیاستہ کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اخاف ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے۔ حضور تو فرمایا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ اور ہم کتنے بھولے مسلمان ہیں، ہم بڑے پکے مسلمان ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں تو بھی مشرک۔ کتنی زیادتی کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے کہ نہیں؟ کہ حضور تو یہ فرمائیں کہ لا اخاف ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، بلاکن اخاف ان تنافسوا فی الدنیا فی الارض، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا پرستی کا شکار ہو جاؤ گے، مال، دولت، عرض، طمع، تخت، کرسی، یہ ساری چیزیں۔ تو اب یہ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوسرے کو جو مشرک نہیں، جو کافر نہیں، اس کو اگر تم کہو گے تو تم خود مشرک ہو جاؤ گے۔ اور پھر قرآن میں کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسبون الذین یدعون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کو بھی گالی مت کہو دو، ان کو بھی برا بلا مت کہو جو اللہ کے الہ کسی اور کو الہ مانتے ہیں۔ اور یہاں مشرک ہونے کا تو ٹھپا لگایا ہوا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے
بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ کا جو وزن ہے، سات زمینیں 7 آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور بندہ مومن تمہیں مبارک ہو جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ محیط ہے، وہ کلمہ تیرے میرے دل کے اندر اللہ نے جاگزی فرما دیا ہے، تو ہماری کتنی اہمیت ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں۔ میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام 40 سال کے بعد ملے۔ کتنے سال کے بعد؟ چھوٹے سے تھے، آپ کو پتہ ہے سارے واقعہ کا جو قرآن سورہ یوسف میں بہترین احسن القصص کے نام پہ اللہ نے فرمایا، 40 سال کے بعد بھائی ملے، بنیامین ملے، وہ رکھا وہ سارا واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، جس نے بینائی چھینی ہے وہ بینائی واپس نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے نا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ یوسف آیت نمبر 13، اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میرے بھائیو یہ میری قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، جب میرے والد سے جا کے ملاقات کرنا تو میرے والد کے وجہ، چہرے پر، آنکھوں پر یہ رکھ دینا، یاتی بصیرہ، میری قمیض رکھتے ہی اللہ ان کو بینائی عطا فرما دے گا۔ یہ تو بڑا شرک ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ نے اس کلام کو اپنے کلام قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ اصحاب رسول کے صدقے ہماری بخشش فرما، یا اللہ یہ داتا گنج بخش علی حجویری ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یا فرید الدین گنج شکر ہے، یا بابا فرید، یہ سارے یا اللہ تیرے محبوب ہیں، ان کے صدقے ہماری حاجت روائی فرما۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بتا کے فرمایا کہ یہی میری توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی عقیدہ ہے، توحید ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو قمیض دی، اور ابھی اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ کم از کم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں سے 1 گھنٹہ کم از کم دور تھے۔ تو حضرت یعقوب اپنے ارد گرد جتنے بیٹھے تھے انہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو مطلب ایک علم دیا یا جھنڈا لے لیں یا ایسے لمبی کو سوٹی لے لیں، فرمایا اس کے اوپر میری قمیض کو ایسے اوپر رکھ لو، جھنڈا بنا کے جاؤ۔ اور 1 گھنٹہ تقریباً مسافت رہتی تھی، اور حضرت یعقوب کہنے لگے اپنے گرد و نواح کہ مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ابھی قمیض آئی نہیں، منہ پہ رکھی نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے یعقوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ دیکھیں یہ عقیدہ توحید، یہ ہے عقیدہ توحید۔ وہ نہیں ہے کہ جس توحید کو بیان کر کے دوسرے جس کے سینے میں کلمہ اس کو بھی کافر کہی جا رہے ہیں، مشرک کہی جا رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ اتنا شان والا ہے، اس کی اتنی شان ہے، اس کا اتنا ظرف ہے، ہم کیوں کم ظرف ہو گئے؟ اتنا عالی ظرف شان ہے اس رب کی، تو بندے تیرا ظرف کیوں کمزور ہو گیا؟ کیرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان کی وسعت، جتنا بھی کوئی گناہ کر کے آ جائے گا نا، کہے گا یا اللہ معاف کر دے، رب فرمائے گا جا تجھے معاف کر دیا۔ اتنا ظرف والا ہے۔ اور ہم دوسرے کی نماز، جو نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہیں، مساجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو مشرک ہے۔ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ اللہ کے ظرف سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے عقیدہ توحید کو سمجھا۔ جبریل امین آئے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا۔ تو اب یہ میرے سامنے یہ سورہ مریم آیت نمبر 19 پارہ نمبر 16۔ اب حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ اور مریم علیہ السلام کو ایک خوبصورت بیٹے کی بشارت دو۔ اب جبریل امین آ کے کیا کہتے ہیں؟ قالا، جبریل امین نے فرمایا، کہا، انما، اے مریم، بے شک میں، انما انا، بے شک میں، رسول، مجھے رسول رب کا، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے، لے آہبا لکی غلام زکیہ، تاکہ تجھے میں ایک
پاک بیٹا عطا کروں، میں تمہیں ایک پاک بیٹا عطا کروں. اس کا مطلب ہے حضرت جبریل امین تو بہت بڑے توبہ نعوذ باللہ مشرک ہو گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا کروں. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے جملے میں بتا دیا کہ جبریل میری طرف سے جا رہا ہے، جبریل میری طرف سے جا رہا ہے. تو یہ بھی تو جبریل کہہ سکتے تھے قال انما انا رسول ربک، کہ میں تیرے رب کی طرف سے اس کا پیغمبر، نمائندہ، میسنجر بن کے آیا ہوں. اور اس رب نے کہا ہے کہ اتیتو کی غلامن زکیہ، اے مریم میں نے تمہیں پاک بیٹا عطا کر دیا ہے. اتیتو کی، میں نے تجھے، میں رب نے تجھے ایک نیک بیٹا عطا کر دیا ہے. یہ نہیں جبریل امین اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں لِأَحْبَ لَكِ، میں تمہیں دوں. تو آج کیا ہوتا ہے اگر کوئی کسی مربی مرشد اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے اللہ کی بارگاہ میں شفا لینے جا رہا ہوں، دعا کروانے جا رہا ہوں، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو بھائیو. آگے دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 38، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مریم علیہ السلام کا خیال رکھیں، چونکہ ان کے والد جناب عمران نے یہ منت مانی تھی کہ یا اللہ جو بھی میری اولاد ہوگی وہ تیرے راہ میں وقف کر دوں گا. بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوگی. انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس کے مطابق مریم علیہ السلام کو ایک مقدس گھر کے اندر انہوں نے بٹھا دیا. اور ڈیوٹی کس کی لگی؟ حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم کی. اللہ اکبر. اور حضرت زکریہ کی بھتیجی تھی حضرت مریم علیہ السلام. اب روزانہ جاتے، صبح شام کھانا دے کے آتے. ایک دن گئے تو دیکھا کہ بے موسمی پھل پڑے ہوئے. کون سے پھل پڑے ہیں؟ بے موسمی پھل پڑے. حیران ہو گئے کہ بیٹی مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے، یہ خوراک کہاں سے آ گئی ہے، یہ کھانا کہاں سے آ گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت مریم علیہ السلام، اب وقت نہیں آیات پڑھنے کا، یہ کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے. جب یہ کہا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 90 سال ہے، 100 کے قریب پہنچنے والے ہیں، بے اولاد ہیں. نبی اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ رد کرے گا؟ قبول کرے گا. وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. یا اللہ جو مریم کو بے موسم میں بے موسمی پھل دے سکتا ہے، میں بھی بے موسم ہو گیا ہوں، عمر ڈل گئی ہے، مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما. مجھے بھی. اس کا مطلب ہے وہاں جبریل امین سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجود میں، کہ وجود کا وسیلہ دینے سے میری توحید کمزور نہیں پڑتی. یہاں جگہ کا وسیلہ آیا. یہاں کس چیز کا وسیلہ آیا؟ جگہ کا. اللہ نے فرمایا باہر نہیں مانوں گا، مسجد میں آؤ تو قبول کر لوں گا. اللہ نے فرمایا تمہاری دعا ہو سکتا ہے جہاں مرضی مانگو، نہیں مانوں گا. میرے حرم، میرے گھر میں بیٹھ کے مانو، میں مان لوں گا. ہو سکتا ہے نہ مانوں، میرے محبوب کے روضے پہ آ جاؤ، وہاں مانگی ہوئی دعا میں کہوں گا میں نے قبول فرما. اسی طرح اب بات چونکہ ختم ہو گئی ہے، اب یہ 100 کا جو قاتل تھا اس نے 99 قتل کیے اور چل پڑا کہ یا اللہ مجھے بخش دے. کسی سے پوچھا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا لا حول ولا، 99 کا قاتل بخشش نہیں ہو سکتی. اور آخری بات کرنے لگا. اس نے کہا اچھا چل نہیں ہوتی تو پھر تم ہی جا. اس نے اس 100 کو بھی قتل کر دیا. پھر چل پڑا، پھر بھی رکا نہیں. کسی اللہ والے کے پاس گیا، کسی بابا فرید کے پاس گیا، کسی خشک مولوی کے پاس نہیں گیا. اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. 100 کا قاتل انہوں نے فارغ کر کے آ رہا سی نا. اس نے کہا بھائی میں کون ہوتا ہوں؟ رب بخشنے والا ہے، تو معافی مانگنے والا ہے، میں درمیان میں کیا ہوتا ہوں؟ تو وہ کہتا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ قبول کرے گا. اس نے کہا نہیں، اذهب الى، مسلم شریف بخاری شریف کہتا ہے اذهب الى قرية صالحة، جا وہ جو بستی ہے وہ نیکوں کی بستی ہے. کس کی بستی ہے؟ نیکوں کی بستی ہے. وہ چہرے، وہ وجود وہ ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں رب واپس نہیں موڑتا، قبول کرتا ہے. وہاں چلا جا، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو دعا کرے گا اللہ تیری بخشش فرما دے گا.
اور وہ وہاں تو پہنچا ہی نہیں ہے، راستے میں مر گیا۔ اللہ نے جنت کے فرشتوں کو کہا لے جاؤ، یہ چونکہ میرے نیکوں کی طرف چل کے جا رہا تھا، میں نے اس کے لیے بخشش کا اعلان فرما دیا۔